قضات اور اس کا دوسرا باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا۔ اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خودسری کی روش سے باز آئے، سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے کہا، چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا، اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالے نہ کیا۔